مثالیں آپ نے ہمیشہ یاد رہی. جو کہنا میلاد بدعت ہے اسے کہیں جی آپ کی جمعے کا خطاب بھی بدعت ہے، آپ کی مسجد کا محراب بھی بدعت ہے، آپ کی مسجد کا مینار بھی بدعت ہے، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ کی تعریف کے مطابق بدعت ہیں، درس نظامی کی جتنی کتابیں ہیں یہ آپ کی تعریف کے مطابق بدعت ہیں. پہلے آپ اپنی بدعتیں ختم کریں، بعد میں ہم سے بات کرنا. سبق یاد ہے سی؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل اتنا مطلب وہ ایسا دور ہے نا گمراہی کا کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو بندہ ٹھیک ٹھاک ہمارا اپنا بندہ دو چار کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب وہ یوں کھڑا ہوتا ہے نماز میں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ یوں کھڑا ہوتا ہے نماز میں. اور بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے جی، بخاری شریف میں حدیث ہے. اللہ کے بندو، بخاری ہم نے نہیں پڑھی ہوئی. بخاری آج سے پہلے کسی ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا یہ حدیثیں ان کے سامنے نہیں تھی؟ کیا یہ حدیثیں امام اعظم کے سامنے نہیں تھی؟ تو اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے. جیسے قرآن کی آیتوں میں کچھ آیتیں منسوخ ہیں، ایسے ہی کچھ حدیثیں بھی منسوخ ہوتی ہیں. اور پھر حدیثوں میں بھی درجات ہوتے ہیں کہ کون سی حدیث کس لیول کی ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دے دوں. ایک وہ صحابی ہے جو ایک دفعہ آقا علیہ السلام سے ملے، اور اس وقت فرض کریں آقا علیہ السلام نے رفع یدین کیا نماز کے اندر. وہ دیہات سے آئے، انہوں نے نماز پڑھی، اب انہوں نے دیکھا وہ چلے گئے اپنے علاقے میں، وہ ساری زندگی رفع یدین کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک تھے. لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو چھوڑنے والی روایت ان تک پہنچی نہیں، نہ وہ واپس آئے، نہ انہیں علم پہنچا. تو اب حدیث تو بن گئی، وہ کتابوں میں تو آ جائے گی کہ فلاں صحابی نے بیان کیا، لیکن اس صحابی کے مقابلے میں صدیق اکبر جو بیان کریں گے اہمیت کس حدیث کو ہوگی؟ جو ساری زندگی ساتھ رہے ان والے حدیث کا اہمیت ہوگی نا. تو ہمارے نوجوان جو نا وہ آج کل ایک ہے وہ جسے میں بے پیندے کا لوٹا کہتا ہوں. کیا؟ بے پیندے کا لوٹا. ایک گول لوٹا ہوتا ہے نا جس کا نیچے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نیچے سے گول ہوتا ہے، ایسے کھڑا کرے تو لڑک کے کبھی ادھر کبھی ادھر، اسے بے پیندے کا لوٹا کہتے ہیں. تو ایک بے پیندے کا لوٹا جہنم میں بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں، جو جس نے گمراہی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر حدیث کا الٹا مفہوم بیان کرنا، یہ اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ خود تو گمراہ ہوا ہی ہو، پھر اکیلے کیا جانا ہے اس کا موج مستی میں، پورا قافلہ ساتھ ہونا چاہیے جہنم کی طرف جاتے ہوئے. ٹھیکہ لے رکھا ہے اس نے. اور ہمارے نوجوان حدیث ہے جی، حدیث بیان کرتے ہیں جی. وہ اللہ کے بندو حدیث ہے، اپنے علماء سے پوچھ تو لوگ اس کا مطلب کیا ہے، کہیں یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.